أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تو آئیے تھوڑی سی بات کریں گے عشرہ ذی الحج کے بارے میں اور اس مہینے کی کیا اہمیت ہے اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ سب خاموشی سے درود شریف پڑھیں اور اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارے پیارے نبی نے اتنا خوبصورت دین ہم تک پہنچانے میں جو مشکلات سہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر بھی دے اور ہم سب کی زندگیوں میں بھی وہی رنگ آ جائے. الحمدللہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے بالکل قریب ہے. اس سے پہلے کہ ذی الحج کے اوپر بات کروں یا ذی الحج کے مہینے کی کوئی بات کر دوں، ہم ذی القعدہ کے آخری دنوں سے جو گزر رہے ہیں اس کے اوپر چند جملے بولنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بھی ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جس کی نیکیاں اور جس کی خوبیاں بھی آج بہت سارے لوگوں سے پوشیدہ ہیں. ذی القعدہ جو ذی الحج سے پہلے اور شوال کے بعد آتا ہے، اس مہینے میں عمرے کی بہت فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور چاروں کے چارے ذی القعدہ میں کیے. یہ الگ بات ہے کہ انتظامی ذمہ داریوں کی وجہ سے آج کے دور میں سعودی حکومت جو ہے وہ اس دنوں میں ویزے بند کر دیتی ہے کیونکہ آگے سے حج کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال اگر وہاں رہنے والوں کو یا پہلے سے وہاں موجود جا چکے ہیں موقع مل جائے تو ان کو اس مہینے میں عمرہ کرنا چاہیے. ذی القعدہ، ذی والا، قعدہ بیٹھنے والا. عموماً حرمت کے مہینوں کے ناطے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس مہینے کی بہت شان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم تھوڑے سے ڈھیلے ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو شوال کے 6 روزے آ جاتے ہیں. پھر جب ہم شوال کے روزے 6 رکھ کر اپنے ایمان کو تھوڑا سا بوسٹ اپ کرتے ہیں تو ذی القعدہ کا مہینہ آ جاتا ہے. اور ذی القعدہ کے مہینے میں اگر عمرہ کر لیں شعور کے ساتھ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو پھر اس کے بعد کچھ دن تو اچھے گزرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو مہینہ آج میرے اور آپ کے بالکل قریب ہے وہ ذی الحج کا مہینہ. افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ جو کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں رمضان کے مہینے سے تقابل میں رکھے تو آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کی نیکیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عمل سے پیاری ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ کیا مجاہد فی سبیل اللہ کی نیکیاں؟ کیونکہ اسلام کی جو چوٹی ہے نا وہ جہاد ہے، اور جہاد کیا اسٹرگل اٹ موسٹ. جیسے تھوڑی سی کوشش کر کے آج آپ سب یہاں پہنچے سننے کے لیے، تو یہی کوششیں جب دین کو سیکھنے سے لے کر سکھانے اور سکھانے کے بعد اس رستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر میں ڈھلتی ہیں تو اس کی پھر آخری صورت جو ہوتی ہے وہ قتال ہوتی ہے. تو گویا کہ اللہ کے راستے کی بھاگ دوڑ بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کو پوچھا کیا جہاد سے بھی ہر مہینے کی نیکیاں اعلیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، صرف وہ مجاہد جو جائے اللہ کے راستے میں نہ وہ خود واپس آئے نہ اس کا مال اسباب واپس آئے، اس کے علاوہ ہر نیکی اس مہینے کی پیاری ہے. لیکن کہنے کو جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان آج جہاں باقی چیزوں میں سے کئی چیزوں سے الحمدللہ بہت رغبت بھی رکھتے ہیں، بہت محبت بھی ہے، لیکن کچھ نیکیوں سے وہ غافل ہیں. اس میں عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہیں. آپ مانیے نہ مانیے رمضان کا انتظار پہلے سے ہوتا ہے. تقریباً 2 ماہ پہلے سے ہی ذہنوں میں آنے لگ جاتا ہے رمضان ہے رمضان ہے. اور اگر گرمیوں کا رمضان آ رہا ہو تو خوف بھی شامل ہو جاتا ہے کہ ہائے گرمی کے روزے گرمی کے روزے. پھر اس سے پہلے ذہن سازی ہوتی جاتی ہے. اور الحمدللہ کہنے کی بات ہے کسی کی بات کہ کیا ہم 14 اگست کو پاکستانی اور رمضان میں ہی مسلمان ہیں صرف؟
یعنی ایک رنگ دکھتا ہے اسلام کا رمضان کے اندر. لیکن یہ اشرا جو اب میرے آپ کے لیے بالکل قریب ہے اللہ کے حکم سے، اس کی نیکیاں رمضان کی نیکیوں سے بھی اعلیٰ ہے. وہ کیوں؟ ایک دم ہمارے اندر ایک پتھر گرتا ہے، بھائی ہو ہم تو شروع سے رمضان سنتے رہے. تو آپ اس کو سمجھ لیجئے. ویسے تو حدیث بھی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن آپ دیکھیے کہ 5 پلرز آف اسلام ہے نا، 5 بنیادی ارکان. پہلے تو شہادہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. پھر اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. آپ دیکھیے کہ ان سب میں ایک نیکی ایسی ہے کہ وہ آپ صرف اور صرف ذی الحج میں کر سکتے ہیں. آپ نمازیں رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں. آپ زکوٰۃ تب بھی دے سکتے ہیں، صدقہ پھر بھی دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں آپ اور میں. لیکن حج آپ اور میں صرف اور صرف ذی الحج کے مہینے میں ہی کر سکتے ہیں. تو بات واضح. جس طرح رمضان کی راتیں افضل ہے، اور وہ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اس میں طاق رات ہے اور اس میں اعتکاف ہے. آپ اور میں ہر رات اگر کچھ حصہ جاگ لیں، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے. لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک رات ایسی کہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ایک رات کی جو عبادت ہو جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ رمضان کی رات ہے. اب بالکل میں اس وقت وہ ساری پچھلی معلومات جو آپ کے پاس موجود ہے، الحمدللہ ہر سال اس موضوع پہ درس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سمیت اس بارے میں بات کرتے ہیں. میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ موضوع میرے اور آپ کے لیے نیا نہیں ہے. لیکن جو چیز میں اس وقت آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے معلوم کے باوجود بھی کیا ذی الحج کے مہینے کا یا خاص طور پہ ان 10 دنوں کا ہم انتظار کرتے ہیں اس اینگل سے؟ کیا اس 10 دن کے لیے ہمارے پلان ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو رمضان کی چھٹی بھی نیکیاں نا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو میک اپ کرنے کا موقع اب آ رہا ہے. آپ نے میں نے الحمدللہ روزے رکھے، اللہ نے چاہا تو کچھ روزے ہمارے شرعی عذر سے چھٹے، آپ اس دن میں رکھ لیجئے. 9 ذی الحج کے روزے کے بارے میں حدیث ہے. آج میں نے سوچا تھا کہ میں بہت زیادہ وہ 5 نیکیوں پہ بات نہیں کروں گی جو عموماً ہم خود ہر سال آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم سب سے پہلے قربانی کرتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، ذکر اذکار ہیں، تکبیرات ہیں. کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کے نام میں کرنے کے نام یا 6 کام وہ سارے پچھلے سالوں کے موجود ہیں. اور مجھے امید ہے کہ ساتھی ڈفرینٹ گروپس میں جو سنتے ہیں یا کلاسز میں تو ان کو وہ چیزیں سنوائی بھی جا رہی ہیں. اینڈ پہ آپ کو لنک بھی دکھا دیں گے ویب سائٹ کا کہ جدھر سے آپ جا کے بھی سنتے ہیں. لیکن صرف ایک خلاصے کے لیے چند جملوں میں اگر ہم دیکھیں، اس وقت جس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہماری ہر نیکی کو بڑھا دے گا. آپ سوچئے، میں نے آپ نے رمضان میں زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، دے دی الحمدللہ، پوری نہیں دی. اب یہ جو 10 دن ہے نا اس میں دیجیے. آپ کے پچھلے کھاتے ہیں، کوئی نیا صدقہ نہیں کرنا چاہتے، کوشش کر کے پیسے جمع کر کے جو آپ کی اس سال کی زکوٰۃ رہتی ہے آپ ان 10 دنوں میں دیں گے نا تو اس کا اجر زیادہ ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال نشر والشفع والوتر، سورہ فجر کی ابتدائی آیات ہیں کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. اور علماء کی اس میں اکثریت کہتی ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے 10 دن ہیں، اور جب راتیں ہیں تو اس کے ساتھ دن بھی ہے. تو آپ اور میں اپنی چھٹی ہوئی جو زکوٰۃ ہے وہ دے سکتے ہیں. صدقہ ویسے بھی دیتے ہیں. آپ نے یہ حدیث کتنی دفعہ سنی کہ رمضان میں ایک نیکی 70 پہ بدل جاتی ہے، نفل جو ہے وہ فرض میں ڈھل جاتا ہے. سنیں نا، آج اس کو بھی سمجھ لے کہ یہ جو 10 دن ہے نا، میں تو بالکل آج اپنے ذہن سے آپ کو ایک 10 ڈیز کا پلانر دینے آئی ہوں کہ آپ اور میں بار بار تھوڑا تھوڑا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، آؤٹ آف ٹریک ہو جاتے ہیں. جب ہماری زندگی میں رمضان آتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہم اس رمضان میں کافی سیدھے ہو جاتے ہیں. پھر عید کی پارٹیاں ہی ہمیں تھوڑا سا راستے سے ہٹانے لگ جاتی ہیں. پھر ذی قعدہ میں تو ہم بالکل بیٹھ ہی جاتے ہیں. اور جو اکثر میں چیز دیکھتی ہوں کہ رمضان کے بعد دیکھنے میں آتا کیا ہے کہ مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے، قرآن کلاسز کی رونق کم ہونے لگتی ہے. تو میں ایک سوال کرتی ہوں کہ ایک اور دورہ قرآن اندر آ گیا، ایک اور قرآن سے تعلق جڑ گیا، تو کیا وجہ ہے کہ پھر رمضان کے بعد تو ایسے ریل پہل ہونی چاہیے لیکن وقتی طور پہ یہ ہوتا ہے. اور یہ بات پچھلے 2 سال سے 3 سے زیادہ ہو گئی ہے کیا کہ جب رمضان کے ساتھ یا اس کے فوراً بعد سمر آ جاتا ہے. اور سمر سے مراد سمر ویکیشن، وہ پھر چھٹی ہو جاتی ہے. اسلام تو کہتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ،
جب فارغ ہو جاؤ تو نیا کام لے لو اپنے اوپر، لیکن ہم تھوڑے سے فارغ محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو 10 دن ہے نا، آپ بالکل اس وقت میری ان باتوں کو سنتے وقت اپنے دل میں ابھی سے نیت شروع کر دیں۔ وہاں تو 30 روزے تھے نا، وہاں تو 30 دن یا 29 دن کی عبادت تھی نا۔ سال تو سارا ہمارا ایک جیسا ہے، ہم موسمی مسلمان نہیں ہیں، وی آر ناٹ سیزنل مسلمس، بٹ ایک سیل لگ گئی چلے۔ آپ پہلے ایک چیز 100 کی خریدتے تھے، اب آپ 10 کی خریدیں گے اور اوپر 9 آپ کو فری مل جائیں گی، تو کرنے کی ضرورت ہے نا۔ تو آپ سب اس کے لیے میں بھی سوچیں کہ اس کی اگر اتنی اہمیت ہے کہ اس جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے، تو میں اب یہ 10 دن ذرا سے اپنے لیے بہترین انداز سے گزار سکتی ہوں۔ اینڈ پہ آپ کو 1-2 چیز شیئر کریں گے، مجھے یقین ہے جس کو سن کر یہ بات جو اس وقت میں کر رہی ہوں یا آپ سن رہے ہیں، اس میں آپ کے لیے سہولت ہو سکتی ہے۔ بہت لانگ ٹرم بہت بڑی نیکیاں نہیں کر سکتے تو چھوٹی کر لیں، لیکن یہ ہے کہ جب کوئی دن خاص ہوتے ہیں نا، تو پھر ان دنوں کے اندر جہاں نیکی کا اجر ہوتا ہے نا، تو وہاں گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جیسے کسی کی جان لینا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ لڑائی جھگڑا اسلام کہیں بھی نہیں پسند کرتا، لیکن حرم کی حد میں یا احرام کی حالت میں یہ کام کریں گے تو گناہ کا ارتکاب بڑھ جائے گا نا۔ بالکل اسی طرح یہ جو 10 دن ہے، غفلت سے نہیں گزارنے۔ آج سے بھی یہاں نیت کریں، ان 10 دنوں میں نے شعوری طور پر نیکیاں کرنی ہے، میں نے شعوری طور پر گناہوں سے بچنا ہے۔ اور ایک چیز جو میں اپنی ہلکی سی آبزرویشن سے سمجھ سکی ہوں، اللہ نوز دی بیسٹ، جو چیز شیطان کا کام بہت آسان کر دیتی ہے ہمارے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وقت کا ضیاع، ٹائم ویسٹنگ۔ جب ہم وقت ضائع کرتے ہیں، ہم شیطان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بن جاتے ہیں۔ اس کا جدھر جب جو دل کرتا ہے ہمیں لے جاتا ہے۔ اور جب ہم ریلیکسیشن موڈ میں آ جاتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، غلط بولتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، شادی میں سب جائز ہے، خوشی کے موقع پہ سب جائز ہے، یہ موقع بار بار نہیں آتا، چلو تفریح کے موڈ میں آئے ہیں تو بھی جائز ہے، سیر پہ آئے ہیں تو اب یہاں نمازیں پڑھیں، سیر پہ آئے ہیں تو اب یہاں ہم بیٹھ کر قرآن سنے پڑھیں۔ یہ ایک موڈ بن جاتا ہے۔ جو وقت حقیقت میں میری آپ کی زندگی اس کو ضائع کرتے ہیں نا، تو ہم شیطان کے کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے نیت کیجئے، میں بھی کرتی ہوں کہ ان 10 دنوں میں نے شعوری طور پر وقت ضائع نہیں کرنا۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہے اس کے پاس ہیں ہی بہت پیسے، وہ تھوڑے بہت خرچ کر بھی دے گا نا، ضائع بھی کر دے گا تو اٹس اوکے، پھر بھی بہت ہے۔ لیکن اگر کسی کو گھر سے نکلتے وقت ملے ہی 100 کا ایک نوٹ، اور اسی میں سب کرنا ہے، ٹکٹ بھی لینی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور اسی سے کچھ جاتے ہوئے واپسی پہ گھر والوں کے لیے بھی لے کر جانا ہے، تو کیا وہ 100 کے نوٹ کو بے شعوری میں خرچ کرے گا؟ آپ اور میں زندگی میں ایک بہت مختصر سا وقت دے کر بھیجے گئے، بہت ہماری زندگی مختصر ہے، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کو نہیں ہے۔ ہم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سو کے آئے ہیں، آرام کر کے آئے ہیں، وہاں ہم نے کوئی ایسی نیکی یا ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ جس کو بعد میں آ کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ موت کے بعد قبر میں بہت آرام کرنا ہے، نم کا نومت العروس، وہاں بہت فاننا ہے، بدگلی وادی، تو وہ کام ادھر کے لیے ڈال دیں۔ یہ جو بیچ کے ٹائم ہے نا، یہ میرے آپ کے 30 40 50 60 70 سال، جتنے بھی جس کو اللہ زندگی دے، اس سے بھی لمبی دے، یہ کام کا وقت ہے۔ یہ دنیا کام کا وقت، وہ دنیا آرام کا وقت۔ اگر ہم یہاں آرام میں آ گئے، بس آپ دیکھیے کہ آج کل بھی سٹل ابھی سمر چل رہا ہے نا، آپ کے اس ملک میں ختم ہو رہا ہے، میرا ڈیفرنٹ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کہیں ابھی شروع ہوا ہے، کہیں چل رہا ہے، کہیں ختم ہو رہا ہے۔ آپ ذرا امیجینیشن میں لائیں، ہر دن صبح 7 ساڑھے 7 اٹھ کر 5 6 بجے تک سکولوں میں بچے جاتے تھے کہ نہیں؟ آپ میں سے جو بچیاں بیٹھی، مجھے یقین ہے کہ آپ سمر سے علاوہ کی زندگی اور اس میں دیکھیں تو ایک بگ ڈفرینس آپ کو فیل ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ آرام بہت ہے، ایسے ہی نیند بہت ہے، راتوں کو جاگنا زیادہ ہے، مطلب وہ کیا کہنا چاہیے، سوشلائزنگ زیادہ ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے گا صرف ایک ڈیٹ چینج ہوگی اور آپ کے سب بچے اور آپ سب فارم میں آ جائیں گے۔ کیا اب آپ ماں انتظار نہیں کر رہی کس طریقہ ہو رہا ہے نا؟ کیوں؟ مائنڈ سیٹ بن گیا۔ بچوں کی چھٹیاں، آرام کی چھٹیاں، ریلیکسیشن کی چھٹیاں، اس میں یہ کرے، اور شادیاں اور جو کچھ بھی ہے۔ لیکن دیکھیے گا جس دن ایک وہ جادو کی چھڑی گھومے گی، ہمارے گھروں کے نقشے ہی بدل جائیں گے۔
وہ 12-12 بجے تک سو کے اٹھنے والے صبح 7-8 بجے روتے اٹھے دھوتے اٹھے اٹھیں گے نا. کتنا یقین ہے قانون کو اور کتنا یقین ہے حکومتوں کو کہ ان کے ایک فیصلے پہ پورے گھروں کے نقشے بدل جاتے ہیں. سچ کے نہیں؟ تو کیا اللہ کا قانون، کیا اللہ کا دین یہ طاقت نہیں رکھتا؟ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے. آپ کو اللہ پکار کے آسمان سے کہتا ہے کہ لوگوں 10 دن بڑے قیمتی آ رہے ہیں، اس کی خیر کو سمیٹ لو، سستی چھوڑ دو، آرام چھوڑ دو، نیند کم کر دو، اپنے آپ کو جتا لو، محنت کر لو، اپنے آپ کو کسی چیز میں استعمال کر لو، یہ ضائع ہوگی. آپ کے پاس ایک چیز ہے، کوئی دودھ کا ڈبہ ہے، کوئی جوس کا ڈبہ ہے، اس پہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ 10 دن کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا. عقل مند عورتیں کیا کریں گی؟ اس کو پہلے استعمال کریں گی. پتہ ہے کہ 10 دن کے بعد یا تو اس کو ٹریش میں پھینکنا ہے یا پھر اس کا کوئی اور حل ہے، ضائع ہو جائے گا یہ. تو یہ 10 دن آپ کے میری زندگی کے رمضان سے بھی خوبصورت دن بن سکتے ہیں، قیمتی بن سکتے ہیں. کوئی اس قسم کا پلانر بنائے جس کے لیے آپ کے سارے عمل بڑھ جائیں، کوشش بھی ہو، وقت بھی لگے، محنت بھی ہو، گھر سے نکلنا پڑے، کچھ گاڑی کا پٹرول کا خرچہ بھی ہو، کوئی کتاب لینی پڑے تو لے لے. یعنی یہ جو ذی الحج کی نیکیاں اس کو ایک جگہ جمع کر لے. تو ذی الحج کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا بہت خوبصورت مہینہ ہے. رمضان کے آخری 10 ہیں تو ذی الحج کے شروع کے 10 دن ہیں. اور آپ اس میں عام طور پر کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی ہم بات کریں، نیت کریں. پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں نے ان دنوں سے فائدہ اٹھانا ہے. پھر دوسری چیز آپ دیکھیے، ذکر الہی، کثرت سے زبان پہ ذکر رکھے. آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں کچھ بھی کرتے ہوئے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. دل میں یاد ہو، زبان پہ یاد ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پہ تو غور کریں. اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ عظمت والا کوئی نہیں، اور نہ کسی اور دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے،